सहयोगी पंकज भार्गव के पास चलते हैं। कोरोना सर्वधर्म सम्मेलन में अब उनके साथ जुड़ रहे हैं मुस्लिम धर्म के सबसे सीनियर और प्रभावशाली मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद। पंकज जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी। और जैसा कि मीनाक्षी ने बताया, कोरोना के खिलाफ जंग में धर्म कैसे हमारा हथियार बन सकता है, धर्म की सीख कैसे कोरोना के खतरे को दूर कर सकती है। इंडिया टीवी पर कोरोना सर्वधर्म सम्मेलन में हम आज दिन भर इसी पर धर्म गुरुओं से, अलग अलग धर्म के गुरुओं से बात कर रहे हैं। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं शेख अबू बकर अहमद साहब। आपके इनके बारे में बता दें, जो मुस्लिम समुदाय के सबसे सीनियर और सबसे प्रभावशाली मुफ्ती हैं। शेख अबू बकर अहमद देश में परंपरावादी सुन्नी मुसलमानों के बड़े नेता हैं और इनकी पहचान भारतीय इस्लाम के बौद्धिक सुधारक के तौर पर है। इन्होंने आतंकवाद के खिलाफ मिस्र में हुई अंतर्राष्ट्रीय बैठक में बाकायदा भारत का नेतृत्व किया है। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर हम देखें तो देश और दुनिया में हर तरफ मायूसी सी छाई हुई है। ऐसे में समझ नहीं आ रहा कोई करे तो करे क्या। तो कहां से उजाले की, रोशनी की तस्वीर नजर आती है, किस तरफ देखें? इंडिया टीवी सर्वधर्म सम्मेलन में मैं चंद बातें अर्ज करना चाहूंगा। भारत की मस्जिदों और मंदिरों, घरों और चर्च और हर जगह मरकज, हुकूमत मरकजी ने जो खोला है बहुत अच्छा है। हम उस पर उनका शुक्रिया पेश करते हैं। लेकिन तमाम धर्म के अनुयायियों के ये पैगाम भी देना चाहिए, हुकूमत की गाइडलाइंस का मुकम्मल पालन करे। टेम्परेचर चेक करने वाले मशीन हर धर्म स्थल पर रख ले। हर कानून के मुताबिक हर ख्याल रखे। ज्यादा भीड़ जमा होने वाले धर्म स्थलों पर इसके जिम्मेदार उनका गाइडलाइन की खूब पाबंदी करे और हलक से पाबंदी करे। और अगर पाबंदी न हो सके तो कोरोना मुकम्मल ख़त्म होने तक लॉकडाउन में रहे। ये मेरा गुजारिश है। ये तो जो हुकूमत हिंद ने लाया है वो कानून हुकूमत के लिए ख़ास नहीं बल्कि इंसान के लिए है। ये इंसान ये सब पाबंदी किए तो इंसान को बहुत अच्छा फायदा उठा सकता है। हम इंडिया टीवी के माध्यम से हर धर्म स्थल के लिए कुछ गाइडलाइन पेश करते रहे, इस पर अमल करे। एक, उस वक्त हिंदुस्तान में कोविड-19 यानी कोरोना वायरस अगर एक जगह ख़त्म होता है तो दूसरी जगह उसकी शुरुआत हो रही है। इसलिए हुकूमत आकर इयादत गाहों में और मुतबर्रक मकामात को खोल रहे हैं। फिर भी हम सबको एहतियाती तदाबीर और हुकूमत के गाइडलाइन को फॉलो करना जरूरी है। मुफ्ती साहब, बहुत अच्छी बातें आप कह रहे हैं। आप हुकूमत जो जिस तरह से पूरा इंतजामात किया है उस पर किस तरह से आप लोग हिस्सेदारी कर सकते हैं, तमाम मुस्लिम भाई जो हैं वो हिस्सेदारी कर सकते हैं, उनके बारे में आप बता रहे हैं। आप ये बताइए कि देश की अगर हम बात करें, भारत की बात करें, तो जो सुन्नी बरेलवी मुसलमान हैं उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में कोरोना ने उनको किस हद तक प्रभावित किया है? मैं भारत के बारे में, इंसान के बारे में बोल रहा हूँ। बरेली सुन्नी हो, दूसरा सुन्नी हो, केरला सुन्नी हो, वो बगैर सुन्नी हो, मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, उसमें कोई फर्क नहीं
سب کے لیے، انسان کے لیے یہ سب ضروری ہے. لیکن مسلمان جب مسجد میں جاتے ہیں وہ اس وقت مسجد کا قانون یہ جو میں بیان کیا وہ قانون پر چلنا چاہیے. باقی دھرم والے ان کے مندروں میں جب جاتے ہیں ادھر بھی اس کا قانون فالو کرنا ضروری ہے. کوئی بریلی سے نکاح نہیں، کوئی دیوبندی سے نکاح نہیں، اور دوسرا مسلمان کا ہی خاص نہیں، بلکہ سب کے لیے میں بولتا ہوں. مسجد اور دھرم استحل اوپن ہونے کے بعد اس کی سب سے پہلے صفائی اور سینیٹائز کرنا ضروری ہے. مسجد میں آنے والے تمام حضرات ماسک لگا کر آئیے اور وضو کر کے صاف کر کے مسجد میں آنا چاہیے. باہر صابن ہونا چاہیے جس سے ہاتھ دل کے لائے. مسجد کا باتھ روم وضو خانہ مت استعمال کرے. اگر کوئی سخت ضرورت پیش آ جائے تو احتیاط کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. مسجدوں میں ٹوپی اور ٹاول رہتا ہے اس کو استعمال نہ کرے. یونی باتھ روم اور وضو خانہ کے دروازے پر جی چپل ہوتا ہے کبھی کبھی، اس کو بھی استعمال مت کرے. موجودہ صورت حالت میں 65 سال سے بوڑھے بزرگ اور بہت چھوٹے بچے مسجدوں میں، مندروں میں اور درسگاہوں میں ابھی مت آئیے تو بہتر ہے. بہت عمدہ باتیں مفتی صاحب آپ کر رہے ہیں. ظاہر بات ہے آپ بڑے مسلم سماج کو ریپرزینٹ کرتے ہیں تو آپ کی باتیں بہت دھیان سے سبھی سن رہے ہوں گے. کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم نے دیکھا کہ روزوں میں جس طرح سے صبر کا پریچے دیا تمام مسلم بھائیوں نے، وہ اپنے گھروں کے اندر رہے، مسجدوں میں نہیں گئے، مسجدیں بھی بند رہیں. پھر عید کا تہوار بھی کچھ اس طرح سے گھر میں رہ کے لوگوں نے سیلیبریٹ کیا. کیا کہنا چاہیں گے ان لوگوں سے آپ؟ مسجد میں جانا تو سب کو ضروری ہے، مسجد میں جاتے ہیں، لیکن یہ مسجد میں جانے سے بھی بہتر ہے انسان کا طاقت اور قوت باقی رہنا. انسان جو مسجد تو خاص مسلمان کا ہے، مندر تو ایک جماعت کا ہے، اور باقی سب کو ادھر رہنا چاہیے. تو انسان کے لیے جو ضرورت ہے وہ سب کرنا بہت ضروری ہے. یعنی آپس میں مل کے ہاتھ ملا کے وہ کام کرنا وہ تو بہت مشکل ہے. آپس میں دور دور رہنا، دور دور جانا، وہ سب مسلمان کو اور غیر مسلمان کو ضروری ہے. یہ شہروں کی بعض مساجد جن میں لوگ مسلسل نماز ادا کرتے ہیں رہتے ہیں، ان میں اگر ہماری ہدایات پر مسجد کی انتظامیہ عمل کروا پا رہا ہے تو بہتر ہے، ورنہ اس میں بھی مذکورہ ہدایات کے مطابق صرف جماعت و سنت ادا کرنے کا محدود ٹائم دینا اور بہت ضروری ہے. مفتی صاحب چونکہ آپ ہدایتوں کی بات کر رہے ہیں تو آپ جیسا بڑا آدمی جب یہ بات سمجھائے گا آپ سے سمجھنا چاہیں گے اب کورونا کا جو مشکل وقت ہے ایسے میں کس طرح کی ہدایت آپ لوگوں کو دینا چاہیں گے؟ کیونکہ کل سے ریلیجیس پلیسز کھل گئے ہیں تو اب مسجد میں جب جائیں گے لوگ تو ان کو کس طرح کی ہدایت آپ دینا چاہیں گے؟ کیا کیا چیزوں کا وہ ڈسپلن رکھیں، کن کن باتوں کا پالن کریں؟ کچھ اگر آپ کہنا چاہیں اس پر. مسجد میں اور بازار میں اور کوئی بس اسٹینڈ میں، ریلوے اسٹیشن میں، کسی جگہ پر جاتے اسی وقت جو ضروریات ہے وہ سب فالو کرنا ضروری ہے. صرف مسجد کا نہیں ہے، بس اسٹینڈ میں بھی ہونا چاہیے، ریلوے اسٹیشن میں بھی ہونا چاہیے اور گھروں میں بھی چاہیے. اور جو انسان اجتماع ہوتا ہے وہ بھیڑا نہیں کرنا، وہاں
یہ سب فالو کرنا بہت ضروری ہے. मुफ्ती साहब, इंडिया टीवी ने एक पहल की है. आज हम सभी धर्मों के जो बड़े लोग हैं, आप जैसे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो एक बड़ी संख्या में एक समुदाय को हेड करते हैं, उन लोगों को हमने आज आमंत्रित किया, बुलाया है. तो इस पहल के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारा मकसद है, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा अल्लाह की या ईश्वर की या जीसस की वो ये है कि अगर आप मानवता की, इंसानियत की सेवा करते हैं, तो ऐसे वक्त में एकजुट एक साथ होकर रहने की जरूरत है. अच्छा, یہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں کیندر سرکار اور راجی سرکار، ڈاکٹرز، نیوز والے اور ہر مذہب کے دھرم گرو نے ایک جب ہو کر جو پیدا کاری مہم چلایا وہ اور لاک ڈاؤن میں کے پالن کرنا ضروری ہے. ہم اس پر سب کو دنوں میں اور پیش کرتے ہیں. یہ تو سب پالن کرنا ضروری ہے. یہ مسلمان کا نہیں، نہ ہندو کا نہیں، نہ کرسچن کا نہیں، نہ سکھوں کا نہیں، سب کے لیے یہ فالو کرنا بہت ضروری ہے. جب بھارت میں کورونا کی مہاماری مکمل طور پر شروع بھی نہ ہوئی تھی، تب بھی کیندر سرکار نے پورے بھارت میں لاک ڈاؤن کا اعلان کر کے بہت اچھا کام انجام دیا ہے. وہ کورونا جو تمام انسانوں کا دشمن ہے، اس کو ہم سب نے شکست دے. ہم سارے بھارت واسیوں کو دھنیہ واد بول کے میں مفتی صاحب آپ جیسی شخصیت ہمارے ساتھ ہے، انڈیا ٹی وی پر اس وقت ہے، تو آپ سے ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ کورونا کا یہ مشکل وقت ہے، یہ مشکل حالات ہیں، کیا اسی میں سے راستہ نکلتا ہوا بھی آپ کو نظر آتا ہے؟ بہت بڑا مشکل کا وقت ہے. گورنمنٹ کے سامنے بھی مشکل ہے، لوگوں کے سامنے بھی مشکل ہے. کیا کرنا ہے، اس کا پیدائش کہاں سے وہ معلوم نہیں ہے، یہ کدھر ختم ہوگا وہ بھی معلوم نہیں ہے. لیکن ہمارے سامنے جو علم ہے وہ علم کے مطابق ہر حکومت نے حکم دیتا ہے. حکومت کے مطابق ہم یہ اسلام دھرم بھی یہی ہے. اسلام کا پرواچک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بہت عمدہ بات آپ نے کہی کہ حکومت جس طرح کا ڈسپلن بنایا ہے اس کا ہم صحیح طریقے سے پالن کریں، سب ایک دوسرے سے مل کر رہیں. بہت بڑی سیکھ آپ نے دی ہے. بہت بہت شکریہ انڈیا ٹی وی سے بات کرنے کے لیے. تو ہمارے ساتھ گرینڈ مفتی شیخ ابو بکر احمد تھے، ان کو آپ سن رہے تھے. کورونا سرو دھرم سمیلن میں اب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جین منی آچاریہ